الرفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاقتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياءه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و ولی آدم مالک کونین سلطان العالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک ہوگی داستانوں میں. اور سنے دلے پردرد کا ارمان مولانا شرافت ہے. بلوا سکے سبحان اللہ. کیونکہ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی پاکی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنا تفریح کا ماحول تھوڑا بند کرتے ہیں. تھوڑا خاموشی کے ساتھ افراد میری گفتگو کو سنیں. اور میرا ایک مقصد یہ رہتا ہے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے. اور اتنے مشورے میں اگر کسی نے بھی عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا پوری زندگی کا نذرانہ ہمیں مل گیا. تو دلے پردرد کا ارمان مولانا شرافت ہے. سکون قلب کا سامان مولانا شرافت ہے. سکون قلب کا سامان مولانا شرافت ہے. زمانہ کیوں نہ ہو قربان ان کے نام نامی پر. زمانہ کیوں نہ ہو قربان ان کے نام نامی پر. رسول اللہ پر قربان مولانا رسول اللہ پر قربان مولانا شرافت ہے. فنا کے بعد بھی باقی ہے دیکھو سلطنت جن کی. فنا کے بعد بھی باقی ہے سلطنت دیکھو جن کی. بریلی شہر کے سلطان مولانا شرافت ہے. بریلی شہر کے سلطان مولانا شرافت ہے. وہ دار رس فریاد رس روشن ضمیر شاہ مولانا شرافت دستگیر. خمسۃ العضوی بہا حضر وباء الحافظہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومولاہما والفاطمہ. بلند اللہ سے ایک دفعہ اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب آج کی یہ محفل جشن شاہ شرافت کے نام سے منسوب ہے. یہ حضور سیدی و سندی پیر و مرشد حضور شرافت میاں کے نام سے یہ محفل منسوب ہے. اور اس مجلس میں اجتماعی نکاح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس میں اجتماعی نکاح کا اہتمام کیا گیا ہے. اور جیسا کہ بتایا گیا تقریباً 7 اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے. یہ شاہ ثقلین اکیڈمی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. میں قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات. اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. کیونکہ یہ نکاح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آج شادی کے نام پر یا شادی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے. اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ جس کو سوچ کر کے غریب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. رات کو
چارپائی پر کروٹ بدل کر کے صبح کر دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں یہ ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے, یہ ہمارے پیر و مرشد کی سرپرستی میں, یہ حضور کی سرپرستی میں اس عظیم الشان کا انعقاد کیا گیا اور اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا ہے. مسلمانوں اس طریقے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ خانقاہوں سے ہی ہوا کرتے ہیں, یہ خانقاہ والے ہی کیا کرتے ہیں. آج کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اولیاء کرام کی مخالفت کیا کرتے ہیں, بزرگوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں, حسد کیا کرتے ہیں. حسد کرنے والے کرتے رہے, چلنے والے چلتے رہے. ہمارے پیر و مرشد کا چرچا کل بھی تھا, آج بھی ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک حق ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. شاہ ثقلین شاہ ثقلین شاہ ثقلین شاہ ثقلین. اللہ اکبر. قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بچیاں جوان بچیاں جن کے پاس اسباب نہیں تھے, جن کے پاس ذرائع نہیں تھے, جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا, لیکن پیر و مرشد کی یہ محبت ہے, یہ محنتیں ہیں, یہ کوششیں ہیں, یہ آپ نے لوگوں کو مہیا کیا. اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ غریب بچوں کی شادی کی جائے, یہی تو خدمت خلق ہوا کرتی ہے, یہی تو اللہ والوں کی شان ہوا کرتے ہیں. یہ خود تو بھوکے رہتے ہیں, دوسروں کو کھلایا کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں اجتماعی نکاح بھی ہو رہے ہیں, کھانے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. یہ کھانا کھلانا اس میں پیر کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اور ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے, میرے صحابہ کا طریقہ رہا ہے. اور ذرا دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائے اعمال میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قالا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. آقا ارشاد فرماتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا اور تم سلام کرو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو, جس کو تم پہچانتے نہیں اس کو بھی سلام کرو. مسلمانوں پتہ چلا کہ کھانا کھلانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. اسی کو تو میرے پیر نے زندہ کیا ہے, اسی کو تو ہمارے پیر و مرشد زندہ کر رہے ہیں. اسی پیر ہی ان کی کا مسئلہ نہیں ہے. ذرا دیکھو, آؤ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھو. آج چونکہ ہم ولی والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں, ولی والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں. ہم ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں, علی سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے ہم دوسرے صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. سنیں, ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں بِأَصْحَابِ النُّجُومِ وَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, نبی نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جو کی اقتداء کرے گا ہدایت ہو جائے گا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہ شرافت, فیضان مجدد الفسانی, نعرہ تکبیر, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ہمارا پیر و مرشد کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. اللہ اللہ مسلمانوں, آؤ ذرا اور آگے بڑھو. میں نے یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کھانا چل رہا ہے یہ صرف ہمارے پیر و مرشد ہی کا طریقہ نہیں, بلکہ پیر و مرشد نے نبی کریم کی سنت کو زندہ کیا ہے, صحابہ کے طریقے پر عمل کیا ہے. آؤ ذرا دیکھو, حضرت علی کی بارگاہ میں چلے. حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے, 3 دن کا فاقہ ہے گھر کے اندر, لیکن مسلمانوں ذرا سوچو, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا, علی ایک کام کرو, تھوڑا سا اون لا دو, میں سود کاٹوں گی, جیسے سود بنے گا تھوڑا آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی. حضرت علی نے کہا, فاطمہ سنو, مجھے پتا ہے ہماری چونکہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے, وہ بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرے. مسلمانوں ذرا سوچے تھے صحیح. حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا, کہ فاطمہ میں جانتا ہوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت زیادہ کام کیا کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, آٹا پیستی ہو, برتن مانجتی ہو, بچوں کی پرورش کیا کرتی ہو. یہ خاتون جنت ہے مسلمانوں, خاتون جنت. یہ خاتون جنت کا حال یہ تھا, اتنا کام کاج کیا کرتی تھی, لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا, کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے. آج مسلمانوں ہمارا حال دیکھ لے,
آج ماحول یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو اگر 10-20 سال آرام سے رہے گی، لیکن اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہاں بھی آ گیا مجھے، ذرا سی پریشان ہو گئی، ذرا سی پریشانی ہو گئی تو شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یہ خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ہے، چکی چلا رہی ہے، چکی چلاتی رہی، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مسلمانوں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے آپ نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، کوئی شکوہ نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا خاتون جنت تمہارے ہاتھوں کا لہو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے خاتون جنت تمہارے ہاتھوں کا خون مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت فاطمہ غریب تھی، ارے آپ کی شان تو یہ تھی، اور آپ اشارہ کر دیتی تو جنت سے ہونا آپ کی شان یہ تھی، اور آپ اشارہ کر دیتی جنت سے ہونے ادھر آتی۔ لیکن اللہ مسلمانوں، آتا ہے تاریخ کے اندر آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہماری مائیں بہن سن رہی ہو تو عبرت حاصل کرے۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ جاؤ، آقا کائنات پانی تشریف فرما رہے ہیں، پانی لے کر کے آ جاؤ، جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ گئی ہے حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں، ایک روایت میں آتا نبی نہیں ملے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے فاطمہ تمہارے ہاتھوں کا لہو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے فاطمہ تمہارے ہاتھوں کا خون مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے فاطمہ تمہارے ہاتھوں کا لہو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہماری ماں بہنوں کا عالم کیا ہے؟ گھر میں 20 سال رہے، آرام سے رہے گی، کوئی بات نہیں، ذرا سی پریشانی ہو جائے تو ماں سے کہتی ہے کہ کہاں بھی آ گیا مجھے، جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے سکون ہی نہیں ملا، مجھے آرام ہی نہیں ملا، مجھے چین ہی نہیں ملا۔ ماں بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو لڑ جا، میں دیکھ لوں گی۔ آج مسلمان ذرا سوچے یہ حال ہے، کہتی ہے کہ تو لڑ جا، میں دیکھ لوں گی۔ ارے تم کیا دیکھ لے گی؟ ادھر سے ماں کا سہارا مل گیا، باپ کا سہارا مل گیا، اب اس کی بھی انانیت ہے، وہ بھی ڈرتی رہی ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بیٹی اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہے، مقدمات شروع ہو جاتے ہیں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں وجہ کیا ہے کہ آپ نے غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا جب تک شادی سے پہلے جب تک وہ بیٹی تھی، جب وہ گھر میں کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، ماں کبھی نہیں ٹوکتی تھی، سسر کے باپ کبھی نہیں ٹوکتا تھا، بھائی کبھی نہیں ٹوکتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد اگر بیٹی گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے، چند مہینے نہیں گزریں گے، باپ بھی کہنے لگتا ہے ایسی نہیں ہوگی تو یہاں کیوں آ کر کے بیٹھے؟ بولو یہ حالات ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حالات ہے۔ ارے ساس کو تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا، باپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ باپ یہ کہتا سن بیٹی سن، جب تک تیری شادی نہیں ہوئی تھی، جب تک میں تیرا باپ تھا، اب شادی کے بعد تیرا سسر تیرا باپ ہے۔ باپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میں تیری ماں تھی، شادی کے بعد تیری ساس تیری ماں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ مسلمان چند دن نہیں گزرتے، لیکن آج کل کچھ ساسیں بھی کرتی ہیں۔ جی میں سب کو نہیں کہتا، بعض ساسیں ایسی ہیں، بعض ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بعض ساسیں ایسی ہوا کرتی ہے، ذرا توجہ کرے کہ اگر بہو سے ذرا سی کمی ہو گئی کھانے میں تو پورے محلے میں دکھاتی پھرے گی، یہ سکھا کے بھیجا اس کی ماں نے، سمجھے؟ ارے ساس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے تیری بیٹی سے کوئی کمی ہو جاتی تھی تو چھپاتی تھی، اسی طریقے سے تیری بہو سے کمی ہو جاتی اس کو چھپاتی، بہو کو کھانا بنانا سکھاتی، چند دن نہیں گزرتے بہو کے ہاتھ میں لذت آنا شروع ہو جاتی، میرا گھر بستا ہوا نظر آتا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تھوڑا سا پیسہ آیا، تھوڑی سی دولت آ گئی تو حالات یہ پیدا ہو گئے کہ آج بہوؤں کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کی مالی پوزیشن کا خیال نہیں کرتی، بلکہ شادی میں گئی دیکھتی ہے کہ کسی عورت کو دیکھا کہ اچھا سوٹ پہن کر کے آ گئی، پوچھتی ہے بہن کہاں سے لے کر کے آئی؟ تو بولی کہ بریلی سے لے کر کے آئی ہوں۔ اب شوہر سے آ کر کے کہتی ہے مجھے تو وہی والا چاہیے، سمجھے؟ جی یہ حالات ہے، چاہے شوہر کی حیثیت ہو یا نہ ہو مجھے تو وہی والا چاہیے، یہ کچھ نہیں، شوہر کی مالی پوزیشن کا خیال رکھا جائے، یہی طریقہ سکھایا ہے اب اسلام نے۔ تمہیں سے کہا تھا حضرت علی ہے،
رات چندن کے گھر میں پاتا ہے. حضرت علی نے کہا اے خاتون جنت مجھے پتا ہے تم گھر کا سارا کام کاج کیا کرتی ہو, برتن تم مانجتی ہو, چکی تم چلاتی ہو, اس کے بعد بچوں کی پرورش تم کیا کرتی ہو. اس کے بعد بھی یاد رکھے حضرت امام حسن اور امام حسین میں 11 مہینے کا فاصلہ تھا, دونوں قریب قریب عمر کے تھے. اس کے باوجود بھی عبادت کا معاملہ یہ تھا خاتون جنت کا کہ آپ روزانہ 1000 نفل ادا کر دیا کرتی تھی. 1000 نفل روزانہ ادا کر دیا کرتی تھی. اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے جب سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی آپ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھتی, فرض کرتی, رب کی بارگاہ میں پیشانی میں رکھ دیتی, لمبا سجدہ کرتی. اتنا لمبا سجدہ ہوتا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ فجر کی اذان مسجد نبوی سے آتی تھی. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح جیسی آواز آتی آپ پیشانی کو اٹھاتی, رب کی بارگاہ میں رکھ کے مولا انہیں کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے, میری بندی فاطمہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا. اے اللہ ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ میری بندی فاطمہ دل کھول کے کہیں بات آ جاتی. اور آج کل تو معاملہ کیا ہے, آج کل تو معاملہ یہ ہے خواتین کا, کہتی ہے اللہ تو نے کیسی چھوٹی رات بناتی ہے, نیندیں پوری نہیں ہوتی. سمجھے یہ حالات ہے. تو آپ نے کہا علی چرخہ لا دو, یاد ہے کہ نہیں, کیا کہا علی چرخہ لا دو. حضرت علی چرخہ لے کر کے آئے, آپ نے سوچ رہا تھا, کہا علی جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر کے آؤ. حضرت علی گئے بازار میں بیچ کر کے آئے. جیسے ہی بیچ کر کے آئے تو بکا کتنے کا, 6 درہم کا بکا. کتنے کا, 6 درہم کا بکا. حضرت علی ابھی آ ہی رہے تھے, آئے گھر میں آنے کے بعد کہا 6 درہم کا بکا ہے. کہا جاؤ علی اس کی تھوڑی سی جو لے کر کے آؤ, میں آٹا بناؤں گی, آٹا پیسے گا. 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے. مسلمانوں خاتون جنت کی زندگی ذرا ملاحظہ کرے, یہی خاتون جنت ہے. گھر میں 1 ہفتے کا فاقہ تھا, کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک دفعہ حضرت علی جو لے کر کے آئے, آپ نے روٹی بنائی. جیسی روٹی آپ نے بھی اپنے منہ میں رکھی ہی تھی, فوراً خیال آیا اے فاطمہ تو تو کھا لے گی, پتہ نہیں تیرے بابا جان نے روٹی کی صورت دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے, تیرے بابا جان نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. جیسی خیال آیا ہے نبی کی بارگاہ پہ حاصل ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا, فرمایا آقا فاطمہ آ رہی ہے. کہا فاطمہ آ رہی ہے, میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. جیسے آقا کھڑے ہوئے, پیشانی کو بوسہ دیا ہے فاطمہ الزہرا کی. پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد کہا بیٹی فاطمہ کیسے آدھا ہوا. کہنے لگی ابا جان گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا, کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. ابا جان علی تھوڑی سی جو لے کر کے آئے, آٹا بنایا. جیسے ہی میں کھانے کے لیے بیٹھی, اے آقا آپ کا خیال آ گیا, اے آقا آپ کا خیال آ گیا ہے. میرے ابا جان آپ کا خیال آیا, آپ کے لیے روٹی لے کر کے آئی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کائنات نے فرمایا بیٹی فاطمہ سنو, تم نے تو 3 دن سے نہیں کھایا تھا, لیکن سنو میرا معاملہ تو یہ ہے 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے روٹی کی صورت نہیں دیکھی ہے. بے شک مسلمانوں ذرا سوچے غور کرے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا قریب تھے, نہیں, میرے آقا کی شان تو یہ تھی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ظاہر ہو جائیں. لیکن آقا فرماتے ہیں الفخر فخری, میں غریبی میں فخر محسوس کرتا ہوں, میں غریبی میں فخر محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی نے فرمایا 6 درہم ملے ہیں, علی جاؤ تھوڑی سی جو لے کر کے آؤ. ابھی آپ راستے ہی میں جا رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ میں آتا ہے آپ راستے میں جا رہے تھے, ایک سائل آ گیا, ایک سوال کرنے والا آ گیا. کہنے لگا علی مجھے 6 درہم کی ضرورت ہے, مجھے 6 درہم دے دو ورنہ میرا مالک مجھے غلام بنا لے گا, مجھے قید کر لے گا. جیسی خدا کہا حضرت علی نے سوچا نہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیا جواب دوں گا, بلکہ 6 درہم اس غلام کو دے دیے. اس کو دے دیے, غلام کو دے دیے. اچھا یہ بتائیے کسی کے اندر ہمت ہے بیوی کا پیسہ خرچ کرنے کی؟ مجھے کوئی کر سکتا ہے. اور آپ خرچ کر دیں گے تو بیوی کہیں گی ایک تو کبھی دیتی نہیں, میں نے جوڑے تو وہ بھی اڑا کر کے آ گئے, سمجھے. لیکن یہ حضرت علی ہے, خرچ کر دیے. اب سوچ رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کو جواب دینا ہے.
راستے میں بھی سوچ ہی رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے کہ باغ سے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے. کیا تو یار سبحان اللہ، ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے. اس نوجوان نے سلام کیا، کہا علی اونٹ خریدو گے کیا؟ کیا تو یار سبحان اللہ. فرمایا علی اونٹ خریدو گے کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے خریدوں؟ کہ علی نقد کون مانگ رہا ہے، ادھار ہی خرید لو. کیا کہا؟ علی نقد کون مانگ رہا ہے، ادھار ہی خرید لو. آپ نے کہا کتنے کا؟ کہا 60 درہم کا. آپ نے خرید لیا. ابھی راستے ہی میں جا رہے تھے، آگے بڑھے تو ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا. اس نے کہا علی اونٹ بیچو گے کیا؟ کیا کہا؟ علی اونٹ بیچو گے کیا؟ کہا بیچنا تو ہے. کہا چلا کر کے دیکھوں گا. چلا کر کے دیکھا، چلایا پھرایا. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا علی اس کے میں آپ کو 160 درہم دوں گا. اتنا کہا، بیچ دیا. اس کے بعد حضرت علی کو فکر لاحق ہوئی کہ جس کا قرضہ لیا ہے اس کو دینا ہے. آج مسلمانوں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، ذرا سوچو آج ہم پر اگر کسی کا قرضہ ہو جائے تو دینے کی کبھی نہیں سوچتے، لینے والا آ جائے تو ہزار گالیاں اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت علی کی زندگی دیکھو، آپ کو آپ کا اخلاق حسنہ دیکھو. آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ قرضہ ادا کرنا ہے. گئے راستے میں جا رہے تھے، وہی نوجوان مل گیا. کہا علی اونٹ بیچ آئے؟ کہا علی ہاں اونٹ بیچ آیا. آپ نے 100 درہم اس کے دیے، 60 درہم لے کر کے واپس ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا کا جملہ سنو مسلمانوں. جیسے گھر میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا علی میں نے تو 6 تھے، یہ 60 کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ کیا کہا؟ علی میرے تو 6 تھے، یہ 60 کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنا دیا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے رب نے سچ فرمایا، میرے رب نے حق فرمایا. حضرت علی نے کہا کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ جو رب کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو 60 گنا زیادہ دیتا ہے. میں نے ایک خرچ کیا، اللہ نے اس کو 60 گنا زیادہ عطا کر دیے. مسلمان یہ ہے جس کے حلال. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے پرواہ نہیں کیے راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے. انہیں کے طریقوں کو پیر و مرشد نے بھی عام کیا ہے. آؤ ذرا دیکھو اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں اور یہی چل رہی وقت لنگر کھانا چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے؟ بریلی شریف میں جا کر کے دیکھو لنگر کھانا چل رہا ہے. یہ لنگر کھانا، یہ کھانا کھلانا صرف پیر و مرشد کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے صاحب کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو جب بات بزرگوں کی آ گئی ہے کیونکہ یہ جشن شاہ شرافت بھی ہے، اپنے سلسلے کے بزرگوں کا کچھ ذکر ہو جائے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. آؤ ذرا دیکھو آپ کو میں لے کر کے چلوں کہاں؟ پیلی بھیت شریف. چلو گے پیلی بھیت؟ سناؤ پیلی بھیت کی. آؤ ذرا دیکھو یہ شاہ جی محمد شیخ لیا، کون ہے شاہ جی محمد شیخ لیا؟ بڑا مشہور واقعہ. ایک مولوی صاحب آ گئے آپ کی بات کر رہے. لیکن مسلمان تو ذرا سوچے تو صحیح، میں طریقہ بتا رہا ہوں. حضرت علی نے بھی دوسروں کو کھلایا تھا، ہمارے بزرگوں نے بھی کھلایا ہے. یہ طریقہ ہے حضرت علی کا. ذرا توجہ کریں اس کے تناظر میں. آپ دیکھیں پیر و مرشد حضور شاہ جی محمد شیخ میاں کی بات کر رہے. مولوی صاحب آ گئے تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے پانی پلاؤ. کیا کیا؟ پانی پلاؤ. پانی پلا دیا گیا. کیا کھانا کھلاؤ؟ کھانا بھی کھلا دیا گیا. کہا مولوی صاحب پانی پی لیا؟ جی حضور پانی پی لیا. کیا کھانا کھا لیا؟ جی حضور کھانا بھی کھا لیا. کہاں کہیے کیسا ادا ہوا؟ کیا حضور ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، ایک سوال لے کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا سوال کرنا ہے تو دارالفتہ میں جانا تھا، یہاں کیا آئے ہو؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ حضور چرچا آپ کا ہے، شہادت آپ کی ہے، نغمے آپ کے ہیں، ترانے آپ کے ہیں. مشرق میں چرچا آپ کا ہے، مغرب میں چرچا آپ کا ہے، اتر و جنوب میں چرچا آپ کا ہے، پوری کائنات میں چرچا آپ کا بج رہا ہے. اچھا سوال کرنا کرو. کیا سوال ہے؟ پرچہ لیا. حضور شاہ جی محمد شیخ میاں نے پرچے کو لیا آپ کے آستانے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، فیضان مجدد البثانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لڑکے والے جو آئے ہوئے ہیں ان کے جو گواہ وکیل ہے وہ یہاں کر کے سمپرک کر لیں. لڑکے والوں کے جو گواہ وکیل ہے وہ آ کر کے یہاں سمپرک کر لیں.
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی عدیدی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ کریں آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی محمد شیرویہ نے کہا پرچے کو لیا، آپ کے آستانے میں جو ہوش بنا ہوا تھا پرچے کو اس ہوش میں ڈال دیا. اب مولوی صاحب کو موقع مل گیا، اب تو ان کی مذاق اڑاؤں گا، اب تو ان کا تمسخر اڑاؤں گا، اب تو ان کی مذاق اڑاؤں گا. کہاں جیسے ہی اتنا سوچا ہی تھا شاہ جی محمد شیرویہ اپنی لاٹھی لے کر کے آئے، جو پرچہ تھا اس کو گھمایا، گھمانے کے بعد وہ چلو پانی لیا، پانی لینے کے بعد آپ نے پانی کو دیوار پر مارا تو ایک طرف مولوی صاحب کا سوال نظر آ رہا تھا، دوسری جانب آپ کا جواب نظر آ رہا تھا. ارے وہ کہنے والا کہہ اٹھا، ارے ان کی کائنات تو یہاں ہے، ان کا خزانہ تو یہاں بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شاہ شرافت، فیضان شاہ شرافت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو لڑکی والوں کے جو وکیل اور گواہ ہیں وہ ممبر شریف کے برابر میں آ کر سنپرک کریں. حضرات یہ تھے شاہ جی محمد شیرویہ. اور ذرا اور ایک سناؤں، ارے سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلندباز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ذرا دیکھیں شاہ جی محمد شیرویہ جن کی بارگاہ میں آئے کون آئے؟ وقت کے صد اللہ فاضل، فخر العباسل، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، بانی جامع نعیم مراد آباد. جس ادارے سے میں بھی فارغ ہوں اس ادارے کے بانی کہاں آئے؟ شاہ جی محمد شیرویہ کی بارگاہ میں آئے. شاہ جی محمد شیرویہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا نعیم الدین مرید ہونے کے لیے آئے ہو؟ شاہ جی حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہو. فرمایا سنو، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ تمہارا حصہ تو مراد آباد میں مفتی محمد گل محمد کے پاس ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ شاہ جی محمد شیرویہ ہے، یہ آج کل کے جو کچھ لوگ ہیں ایسے ان لوگوں کی طرح نہیں ہے. مجھے آج کل کے ایسے ہی پیر ہے کہ سب آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ. یہ ان کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ شاہ جی محمد شیرویہ ہے جو کہ عارف باللات ہے، واقف باللات ہے، فنا باللات ہے، جو اپنی نگاہیں ٹیویا سے دیکھ رہے تھے. مسلمانوں فرمایا جاؤ نعیم الدین مراد آباد چلے جاؤ. جیسے اتنا کہا آپ جانے لگے، کہا فرمایا ٹھہرو ٹھہرو رکو، کہا سنو جا تو رہے ہو، جاتے جاتے خوشخبری لے جاؤ، ایک بشارت لے جاؤ. کہا سنو تمہاری بیوی امید سے ہے، تمہاری بیوی امید سے ہے، اس کے پیٹ میں 2 بچے پل رہے ہیں. اب مجھے کیا لینے دیا جائے جب شاہ جی محمد شیرویہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے، آپ سے پیٹ کے بچے نہیں چھپائے ہیں. تو مسلمانوں جب شاہ جی محمد شیرویہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو حافظ شاہ جمال اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہ ہے شاہ جی محمد شیرویہ. آؤ ذرا دیکھو اور آگے بڑھے. اب ذرا پھر بیچ سے چلو، کہاں؟ رامپور. کہاں چلو؟ ارے چلو کہ نہیں رامپور. سناؤ حافظ شاہ جمال اللہ کی. یہ حافظ شاہ جمال اللہ ہے. 29 شعبان آ گیا، 29 شعبان المعظم ہے، رامپور کی شاہی مسجد ہے. حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہے تراویح پڑھانے کے لیے. امام صاحب پریشان ہوئے، پورے علاقے میں تلاش کیا، کہیں انتظام نہیں ہو پایا. جیسے کہیں تلاش کیا کرنے کے بعد نہیں انتظام نہیں ہو پایا. کہا چلو عارف باللہ جمال الاولیاء حافظ شاہ جمال اللہ رامپور میں موجود ہے، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہی کوئی نہ کوئی صورت نکالیں گے. گئی حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں کہ حضور آج 29 شعبان ہے، حافظ کا انتظام نہیں ہے، حضور آپ انتظام فرما دیجئے. جیسے اتنا کہا آپ نے نگاہوں کو جھکایا. آج آپ دیکھ لیجئے پیر و مرشد بھی نگاہوں کو جھکاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو پیر و مرشد کا ہے یہ کوئی آپ کا خود کا نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہے. نہ دیکھے صحیح نگاہوں کو جھکایا. اور یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ نگاہیں جھکا دے تو تحت السرا کو دیکھ لے، نگاہیں اٹھا دے تو عرش خدا کو دیکھ لے. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. نگاہوں کو جھکایا، جھکانے کے بعد کہا مولانا جاؤ آج چاند نہیں ہوگا. کہا مولانا جاؤ آج چاند نہیں ہوگا. جیسے ہی اتنا کہا چاند نہیں ہوگا
مولانا بولے حضور 29 شعبان ہے، چاند ہو بھی سکتا ہے۔ کہا مولانا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جاؤ تو چاند نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ گئے دیکھا 29 شعبان کی جب شام آئی تو چاند نہیں ہوا۔ جب 30 شعبان آئی تو اب تو فرمایا اب تو حضور اب تو چاند ہو یا نہ ہو تراویح تو ہونی ہی ہے، اب انتظام کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا مولانا گھر جاؤ، جا کر کے آرام سے سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد مسجد کے گیٹ پر آنا، جو بھی نظر آئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے پاس لے آنا۔ نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے پاس لے آنا۔ جیسے اتنا کہا مولانا نے نماز فجر ادا کی، ادا کرنے کے بعد مسجد کے گیٹ پر آئے، دیکھا ایک پنڈت جی آ رہے تھے۔ کون آ رہے تھے؟ پنڈت جی پیروں میں کھڑاؤ، پیروں میں کھٹپٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہاتھوں میں گھنٹی ہے ٹنٹن کرتے ہوئے آ رہے تھے، کھٹپٹ ٹنٹن کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے کہا پنڈت جی اتنا سا کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ کہا چلو تم کو جمال الاولیاء نے بلایا ہے۔ کہا چلو تم کو جمال الاولیاء نے بلایا ہے۔ جیسے اتنا کہا مجھ کو میں نے نام تو سنا ہے حافظ شاہ جمال اللہ کا، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا رکو ابھی کریا کرم کر کے آتا ہوں۔ کہا کریا کرم کرنے کی ضرورت نہیں، ارجنٹ بلایا ہے، جلدی چلیے۔ پنڈت جی گئے، جلدی سے گئے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا پنڈت جی آ گئے؟ کہا جی حضور آ گیا۔ کہا پنڈت جی بہت گڑبڑ ہو گیا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا دیکھو نا آج تراویح ہونا ہے، حافظ کا انتظام نہیں ہے، جاؤ آپ تراویح پڑھا دو۔ کہا پنڈت جی نے کہا حضور مجھ سے تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، میں تراویح کیسے پڑھاؤں گا؟ کہا یہ بتاؤ نہا کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں نہا کر کے آیا ہوں۔ کہا پاک پوتر ہو کہ نہیں؟ کہا پاک بھی ہوں پوتر بھی ہوں۔ کہا قریب آ جاؤ، قریب بلا لیا گیا۔ قریب آنے کے بعد کہا باہوں میں باہیں ڈال لو، باہوں میں باہیں ڈال لی گئی۔ کہا نظروں سے نظریں ملا لو، نظروں سے نظریں ملا لی۔ کہا سینے سے سینہ ملا دو، سینے سے سینہ بھی ملا دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھے آپ نے فرمایا پنڈت جی میری زبان کو چوس لو۔ جیسے اتنا کہا آپ کی زبان مبارک کو چوسا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا پنڈت جی کہاں تک پہنچ گئے؟ کہا حضور 10 پارے یاد ہو گئے۔ کہا 10 پارے یاد ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا آپ بتاؤ اب کہاں تک پہنچے؟ کہا حضور 20 پارے یاد ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہاں تک پہنچے؟ کہا حضور 30 پارے یاد ہو گئے۔ یہ شان ہے حافظ شاہ جمال اللہ کی، نگاہ ڈالتی ہے تو پنڈت کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ مسلمانوں اللہ نے ایسے ایسے بزرگ ہم عطا کیے ہیں، ایسے ایسے سلسلے میں ایسے ایسے عظیم بزرگ ہیں، اور یہ اللہ والے ایسے اللہ والے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح جن کو کسی کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ والے کسی سے ڈر نہیں کیا، ڈرتے نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھو اور رسول پاک کے دین کو جو عام کیا ہے کہ بزرگوں نے عام کیا ہے، کیسے عام کیا ہے ذرا بتا دوں؟ میں بولو بتا دوں؟ آؤ ذرا چلو کہاں؟ سرہند لیے چلتا ہوں، چلیں گے سرہند۔ کون ہے وہاں؟ عالم ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کیسے دین کو زندہ کیا ذرا توجہ کرے، مختصر انداز میں بتا رہا ہوں۔ جہانگیر کا جب دین آیا، اکبر کا دین آیا، اکبر میں دین الہی جس کو وہ کہتا تھا اس میں دین شیطانی تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، سجدہ بھی شامل کر دیا تھا، لیکن مجدد الفسانی نے اس کے دین کو ٹھکرایا، رسول پاک کے دین پر عمل کیا اور اللہ نے مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی کے دین کے لیے کھڑا ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے بھی مدد کی۔ ایک طرف مجدد الفسانی کا اسٹیج، ایک طرف اکبر کا اسٹیج، اللہ نے زوردار ہوا چلائی، اکبر کا اسٹیج اکھڑ گیا، اکبر زخمی ہو کر کے مر گیا۔ اس کے بعد جہانگیر آیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی اپنے باپ کے دین کو زندہ کیا۔ مجدد الفسانی کو دربار میں بلایا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ کہا آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تو سلام کا مستحق ہوتا تو میں تجھے سلام کرتا۔ آپ کو جیل بھیج دیا گئے، غالباً غوالیات کی جیل تھی، جیل میں پہنچے بڑے مومن کی شان کچھ اور، جیسے جیل میں پہنچے۔ اچھا جیل جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کی سنت ہے، بلکہ بعض نبیوں کی سنت ہے، لیکن جانا ہے تو کسی کو ستا کر کے نہیں جانا، کسی کا دل دکھا کر کے نہیں، بلکہ جانا ہے تو اسلام کی خاطر جاؤ، دین کی خاطر جاؤ، یہ بزرگوں کی سنت بن جائے گی۔ جیل میں پہنچے، جیسے جیل میں پہنچے ہیں
جتنے بھی مسلمان چور تھے آپ کو دیکھ کر کے سب سے سب توبہ کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کی پابندی شروع کی, آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی, آپ نے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جتنے بھی مسلمان چور تھے سب کے سب توبہ کرنے لگے, کہنے لگے جب سے یہ ٹوپی والا ساتھ ساتھ توبہ کرنے لگے. جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. جیلر ایک طرف سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا کسے مارے کسے گالی دے, سب تو اللہ والے ہو گئے. کسے مارے کسے گالی دے, سب تو اللہ والے ہو گئے. جیلر کو لکھا کہ کہا کہ کوئی دوسری جیل بنوائیے. کہا اس میں کیا ہوا؟ کہا سنو, جب سے یہ ٹوپی والا آیا ہے, یہ امامے والا آیا ہے, یہ کرتے والا آیا ہے, یہ تہمت والا آیا ہے, اس نے پوری جیل کا نقشہ بدل دیا, پوری جیل کو مسجد بنا دیا. جب جہانگیر کو اس بات کا علم ہوا, جہانگیر نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم نے مجدد الفسانی کو بعزت رہا کر دیا, مجدد الفسانی نے فرمایا سنو, میں جو آیا تھا اپنے دین کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ رسول پاک کے دین کے لیے آیا تھا. جب تک یہ اعلان نہیں کرے گا میں نے اپنے باپ کے دین کو ختم کر دیا, رسول پاک کے دین کو جاری کر دیا, اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا. وہ جہانگیر نے جب یہ اعلان کیا مجدد الفسانی کو اس کا علم ہوا, آپ جیل سے باہر آ گئے. وہ جہانگیر جو آپ کا دشمن تھا اس نے کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا, ہمیشہ کے لیے آپ کا مرید خاص بن گیا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. آپ نے نبی کے دین کو زندہ کیا ہے. مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو تو صحیح, بات چل رہی تھی حافظ شاہ جمال اللہ کی, اس کے بعد آپ دیکھے آؤ ذرا دیکھو رامپور آپ کو لے کر کے گیا تھا, سرہند بھی آپ ہو کر کے آ گئے. اب ذرا چلو کہاں چلے؟ بریلی چلتے ہیں. کہاں؟ بریلی. کس کی بارگاہ میں؟ جن کے نام سے یہ جشن ہو رہا ہے. بے شک حضور دادا میاں کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضور دادا میاں کے تقوی کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کی شان کتنی بلندوں والا تھی. ذرا سنیں, ہمارے بھوجپور کے, جہاں سے میں بھی آیا ہوں, بھوجپور کے آپ کے ایک مخلص ایک مرید تھے جن کا نام تھا حافظ محمد عمر. بے شک وہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں نے بہت ہی منت سماجت کر کے آپ کو بھوجپور لے کر کے آیا. فرماتے فاتحہ کے لیے میں نے ایک سفید مرغ کو ذبح کرنا چاہا, آپ سے اجازت لی. آپ نے فرمایا حافظ صاحب سنو, اس پر دھپا لگا لینا, اس پر نشان لگا لینا. حافظ محمد عمر صاحب بھوجپوری کہتے ہیں تو فرماتے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. فرماتے ہیں جیسا پیر و مرشد نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی کیا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں تو آپ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور حافظ ملت حضرت مولانا شاہد العزیز صاحب بھوجپوری وہ تشریف لے کر کے آئے, کیونکہ پانی جامعہ اشرف مبارک پور ہے, وہ تشریف لے کر کے آئے. آپ نے پوچھا حضور یہ بتائیے ہمارے پیر مرشد نے فرمایا سفید مرغ پر نشان لگا لینا, آپ یہ بتائیے کہ سفید مرغ ذبح کرنا یہ حلال ہے کہ حرام ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جیسی حافظ ملت نے اتنا سننے کے بعد کہا سنو, یہ ہمارے تمہارے لیے تو جائز ہے, لیکن سنو تمہارے پیر چونکہ صاحب تقویٰ ہے, شریعت و طریقت پر پوری طریقے سے کامل ہے, اس لیے انہوں نے ادباً منع فرمایا, کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب آپ نے شرافت میاں سے یہی سوال کیا تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حافظ ملت نے دیا تھا. مسلمانوں یہ تھا پیر و مرشد کا تقویٰ, یہ تھا دادا میاں کا تقویٰ. آؤ ذرا دیکھو یہی حضور شرافت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. آپ کی عطا کا معاملہ کیا تھا, آپ کی سخاوت کا معاملہ یہ تھا. مسلمانوں جو بھی آتا تھا آپ اس کو عطا فرما دیتے تھے, جو آتا تھا آپ نے کبھی اس کو نراش نہیں کیا, کبھی خالی نہیں گیا ہے. مسلمان ذرا سوچو تو صحیح, آج پیر و مرشد کی ابھی تھوڑی دیر میں جلوہ قریب ہونے والی ہے, پیر و مرشد تشریف لے لانے والے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح آج پیر و مرشد کا معاملہ کیا ہے. ذرا دیکھو پیر و مرشد آپ کو پتا ہے یہ پوتے ہیں شرافت میاں کے, یہ پوتے ہیں کس کے؟ شرافت میاں کے, اور بیٹے ہیں کس کے؟ شجاعت میاں کے. آپ پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا, شرافت بھی ٹپک رہی ہے, شجاعت بھی ٹپک رہی ہے. اور پیر و مرشد جب بیٹھتے ہیں تو خالی تنہا نہیں بیٹھتے بلکہ شاہ جی محمد شیر میاں کا فیضان بھی ہوا کرتا ہے, مجدد الفسانی کا فیضان لے کر کے بیٹھتے ہیں, حافظ شاہ جمال اللہ کا فیضان لے کر کے بیٹھتے ہیں, حضور شرافت میاں کا فیضان لے کر کے بیٹھتے ہیں.
یہ شان ہمارے پیر و مرشد کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور دادا میاں ایک خادم آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور کچھ سامان لے کر کے آنا ہے. آپ نے کہا لو, دے دیا. اس کے بعد کہا حضور مسالہ لانا, جیب سے نکالا, کہا لو. پھر کہا حضور چاول لانا, کہا لو. حضور بازار سے سامان لانا, کہا لو. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی پوری دونوں جیبوں کو خالی کر دیا, کہا لو. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے مسلمانوں کہ جو خدمت خلق میں رہا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلام میں ذرا توجہ کریں مسلمانوں. یہ اللہ, آج بھی آپ دیکھ لیں یہ بریلی شریف پیر و مرشد کا جو لنگر چل رہا ہے, جو لنگر ہے صدیوں سے جاری, جو مخالفوں پر ہے بھاری. یہ لنگر ہے جاری جو مخالفوں پر ہے بھاری, اس کو کھاتی ہے مخلوق خدا ساری. پیر و مرشد کا لنگر چل رہا ہے. صرف پیر و مرشد نے نہیں چلایا, بلکہ یہ صرف پیر و مرشد ہی سے نہیں بلکہ پہلے بزرگوں سے چلا رہا ہے. یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے خدمت خلق کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں جیسے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے دونوں جیبوں کو خالی کر دیا. اس کے بعد ذرا دیکھیں حضور بشیر میاں کی شان دیکھیں. جب خبر کرنے والے نے, مخبری کرنے والے نے خبر کر دی کہ لنگر خانے میں تو چاولوں کی بوریاں رکھی ہوئی ہے, کہا اتنا جیسی کہا تو حکومت کے جو کالندے تھے آ گئے کہ حضور ہم نے سنا ہے تحت کا وقت ہے, آپ کی یہاں چاولوں کی بوریاں رکھی ہوئی ہے. جیسے اتنا کہا اس نے جیسے چیک کیا, بوری کو کھول کر کے دیکھا تو بوری میں چاول نہیں تھے بلکہ بھوسی بھری ہوئی تھی. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ کا ولی چاولوں کو بھوسی بنا دیتا ہے, بنا سکتا ہے, وہ اپنے دشمنوں کو بھوسا بھی بنا سکتا ہے. بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ آؤ ذرا دیکھو حضور شاہ احمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ملاحظہ کریں مسلمانوں. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ نے دونوں ہاتھوں سے دے دیا. حضور مفتی اعظم ہند کے ایک داماد ہیں جن کا نام ہے مولانا ساجد علی خان. وہ آئے دادا میاں کی بارگاہ میں. آنے کے بعد آپ چھت پر بیٹھے ہوئے نے کہا مولانا اوپر آ جائیے. آپ کو اوپر بلا لیا گیا. آپ نے آپ کے سامنے جب جیبوں کو خالی کر دیا, مولانا ساجد علی خان دیکھ رہے تھے. پھر دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک خادم اور آ گیا, کہنے لگا حضور بازار سے سامان لانا ہے, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالی, کہا لو. کیا فرمایا؟ لو. جب جیب مولانا کو بڑی حیرت ہوئی, جیبیں خالی ہو گئی. کہا حضور ایک جیب ایسی ہماری بھی لگوا دیجیے. کیا کہا حضور ایک جیب ہماری بھی لگوا دیجیے. آپ نے فرمایا مولانا یہ جیب میں نے نہیں لگائی ہے بلکہ یہ جیب تو لگائی گئی ہے. یہ تو اللہ کی عطا سے لگی ہے, اللہ کے کرم سے لگی ہے, اللہ کے فضل سے لگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے تو صحیح مسلمانوں, یہ شان ہے ہمارے پیر و مرشد کی. برادران ملت اسلامیہ درود پاک پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی کل شیء معلوم لک ربی علی جمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور دادا میاں نے اور سنائے, سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. کہے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. لگاتے رہنا چاہیے. بزرگوں کے نام لینے سے برکتیں ملا کرتی ہے, اور ہم یہاں بزرگوں کے نقش قدم پر چلے, یہ چیز بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا دادا میاں کی شان دیکھو مسلمانوں. دادا میاں کے چہرے کا معاملہ یہ تھا, میں نے پڑھا ہے شرافت الاولیاء کے اندر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چہرے کا معاملہ یہ تھا جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا روتا ہوا آتا تھا تو ہنستا ہوا چلا جاتا تھا. یہ آپ کے چہرے کا معاملہ تھا. چونکہ آپ مذہب فیضان غوث اعظم تھے, غوث اعظم کے فیضان کے آپ مظہر تھے. اور ذرا دیکھو یہ غوث اعظم کی شان کا ملاحظہ کرے. یہ بڑے پیر ہے, بچپن کا معاملہ ہے, چھوٹے سے بچے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر جیلان میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت بچہ نہیں تھا, لیکن اگر کسی کے بچے پر سحر ہو جاتا, جادو ہو جاتا, مائیں تعویذ کراتے کراتے تھک جاتی, بچے کو سکون نہیں ملتا تھا. مائیں اس سحر زدہ بچے کو لے کر کے آتی, غوث اعظم کے قریب لا کر کے سلا دیتی. جیسے غوث اعظم کے چہرے پر اس سحر زدہ بچے کی نگاہ پڑتی تھی, اس کا سحر ختم ہو جاتا تھا, جسم سے تمام جادو ختم ہو جاتا تھا. یہ شان تھی غوث اعظم کی.
اگر کسی کا کوئی بچہ روتا ہوا آتا اور مائیں خاموش کراتے کراتے تھک جاتی، بچے کو سکون نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا، مائیں روتے ہوئے بچے کو لے کر کے آتی، غوث اعظم کے قریب لا کر کے لٹا دیتی، جیسے غوث اعظم کی نگاہ اس سہرسرا اس روتے ہوئے بچے پر پڑتی تھی، بچہ فوراً خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ غوث اعظم کا بچپن ہے، لیکن آؤ تھوڑا یہ بھی دیکھیں غوث اعظم کس ماحول میں پلی گیا، وہ بھی سنے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے عبد القادر کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ کیا تو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے عبد القادر کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ کتنا طیب و طاہر دودھ تھا، کتنا پاکیزہ دودھ تھا۔ یہ غوث اعظم کی ماں ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، خدا نے پاک کی تلاوت کر کے پلا رہی ہے، وضو کر کے پلا رہی ہے۔ آج کی ماؤں کا عالم کیا ہے؟ آج کی مائیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مغلہ زار بک رہی ہے، آج کی مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، آج کی مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، آج کی مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، سنیما گھروں میں نظر آ رہی ہے۔ وہی بچہ جوان ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد ماں کو گالیاں بکتا ہے، باپ کو ٹھوکرے مارتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، میرا لاڈ بگڑ گیا، میرا بیٹا بگڑ گیا۔ میں کہتا ہوں صاحب کی شہزادیوں، اے فاطمہ کی بانیوں، تم بھی اپنے بچے کو طیب و طاہر دودھ پلا دو۔ خدا کی قسم تمہارا بچہ نہ تمہیں گالیاں دے گا بلکہ تمہارے قدم چومنے کی عبادت سمجھے گا۔ شرط یہ کہ اپنے بچوں کی پرورش شریعت کے مطابق تو کرو۔ آج ماں باپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں تمہارا بچہ غوث اعظم نہ بنے تو نہ بنے، خدا کی قسم اپنے بچوں کی پرورش شریعت کے مطابق کرو، پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلاؤ۔ خدا کی قسم تمہارا بچہ غوث اعظم نہ بنے تو نہ بنے، لیکن غلام غوث اعظم ضرور بن جائے گا۔ حضور شاہ جی کا غلام ضرور بن جائے گا، حضور دادا جی کا غلام ضرور بن جائے گا۔ شرط یہ کہ بچوں کی پرورش طریقے سے تو کرو۔ آج ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا، ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں، آج ہم نے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے صاحب کے طریقے کو بھلا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ سے کہہ رہا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پیر و مرشد کی شان یہ تھی، حضور دادا میاں کی شان یہ تھی کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا روتا ہوا آتا تھا، ہنستا ہوا جاتا تھا، چاہے کتنا بھی پریشان ہوا ہے لیکن دادا میاں کے چہرے کو دیکھ لیا اس کی تمام پریشانی دور ہو جائے۔ یہ شان تھی خدا تعالیٰ نے ملت اسلامیہ۔ خدا توجہ کرے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، دادا میاں نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور آج اپنے تو اپنے غیر بھی آ گئے، تو غلطی ہو گئی تو آپ نے تو معاف فرما دیا۔ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ طریقہ آپ نے لیا تھا کہاں سے؟ بیٹے مصطفیٰ کی زندگی سے، آقا کائنات کی زندگی سے۔ آقا کائنات نے فرمایا، ذرا توجہ کرے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج جو بزرگان دین ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو مسلمانوں بہترین نمونہ بن جاؤ گے۔ اور ذرا دیکھو کیسے نمونے ہیں، کیسے نمونے ہیں یہ اللہ والے، کیسے نمونہ بن کر کے چمکے ہیں رسول پاک کا۔ ذرا دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شب معراج ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے کہا، اے عائشہ سلما شیتا، یا عائشہ، اے عائشہ جو چاہو مانگ لو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عائشہ جو چاہو مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور مانگنا تو ہے لیکن اجازت دیجیے میں ابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہوں، ان سے پوچھ کر کے آتی ہوں۔ کہا ابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہوں، جبکہ حضرت عائشہ اتنی بڑی محققہ، اتنی بڑی مفتیہ، آپ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، باپ بہت بڑی محققہ، بہت بڑی مفتیہ، ایسی مفتیہ کہ ہم جیسے کروڑوں مفتی آپ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں حضور اجازت دیجیے ابا جان سے پوچھ کر کے آؤں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ گئی، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ گئی، آنے کے بعد کہا ابا جان، آقا کائنات نے فرمایا عائشہ جو چاہو مانگ لو۔ جب فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو،
میں نے کہا میں ابا جان سے پوچھ کر کے آتی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا, کہا بیٹی عائشہ میں جواب تو بتا دیتا ہوں, لیکن سنو سوال تو میں بتا دیتا ہوں, جو جواب آقا دے آ کر کے مجھ سے بھی بتانا. کیا کہا؟ مجھ سے بھی آ کر کے بتانا. کہا ٹھیک ہے. کہا جا کر کے یہ کہنا یا رسول اللہ اور آپ کے درمیان جو شب معراج میں راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک راز کی بات ارشاد فرما دے. اب راز کی بات کو بتائی تھوڑی جاتی ہے, ایک راز کی بات بتا دے. کہا ٹھیک ہے. کہیں جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک راز کی بات آپ بتا دیں. جیسے اتنا کہا آقا کائنات مسکرائے, فرمایا مجھے پتا تھا میرا صدیق کیسے ہی سوال کرے گا. فرمایا مجھے پتا تھا میرا صدیق کیسا ہی سوال کرے گا. جیسے اتنا کہا سنو عائشہ, راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے, اللہ نے فرمایا میرے محبوب سنو کہ جو دو دلوں کو ملائے گا, جو دو بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ملائے گا, آقا نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب سنو, جو دو بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ملائے گا اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا دے گا. سبحان اللہ. جیسے اتنا کہا کہنے کے بعد ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئی, کہا حضور ابا جان آقا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو دو بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ملائے گا اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل فرما دے گا. آپ زارو فساد رونے لگے. ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ روتے کیوں ہے؟ فرمایا بیٹی سنو, اس نے صرف ایک پہلو پر غور کیا, دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہا سنو جو ملائے گا اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا, لیکن جو جدا کرے گا اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل فرمائے گا. مسلمانوں آج اپنے پیر کی زندگی دیکھو, آج ہمارے پیر و مرشد کا بھی وہی مشن ہے. آپ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر کے چلو, کسی کی دل آزاری نہ کرو, آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہو. یہ بولو پیر و مرشد یہ فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں. آؤ سنا دیکھو مسلمانوں, یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے پیر و مرشد نے؟ یہ نبی کی زندگی سے سیکھا ہے, نبی کا طریقہ رہا ہے. میرے آقا کی زندگی تو یہ ہے, میرے آقا نے تو دشمنوں کو معاف فرما دیا ہے. آج مسلمانوں ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے, آج بھائی ہے, آج تھوڑی سی پریشانی ہو جائے اور کوئی کسی کی زمین دبا لیتا ہے, آج اتنی اتفاقیں بڑھ جاتی ہے, آج بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن مسلمانوں ذرا سوچو, اور ذرا نبی کی زندگی دیکھو, آقا کائنات کی زندگی دیکھو. فتح مکہ کے بعد آقا کائنات جب فتح مکہ کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب فتح مکہ کے بعد آپ مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو نبی محمد کو قتل کرے گا معاذ اللہ یا گرفتار کر کے لے کر کے آئے گا اس کو 1000 اونٹ دیے جائیں گے. یہ اعلان کیا. بڑے بڑے سورما نکل کر کے آئے, بڑے بڑے طاقتور نکل کر کے آئے, بڑے بڑے دولت مند نکل کر کے آئے. انہی میں سے ایک سورما جس کا نام تھا داسون ابن حارث, وہ آیا. آنے کے بعد اس نے کہا یہ کام میں کر کے لے کر کے آؤں گا. جیسے ہی اتنا کہا داسون ابن حارث نے اپنے کیمپ کو تیار کیا. آقا کائنات کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے گیا, ادھر آقا کائنات ایک غزوے سے تشریف لے کر کے آ رہے تھے. میرے آقا تشریف لے کر کے آئے. آقا کائنات سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ داسون ابن حارث آپ کو تلاش کر رہا ہے. جیسے اتنا کہا آپ نے فرمایا تلاش کر رہا ہے, کہا مجھے کیوں تلاش کر رہا ہے, چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں. کیا فرمایا چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں. آپ گئے, اچھی چیز بتائے, اور کوئی کسی پردھان منتری کے قتل کی سازش کرے اس کو معلوم ہو جائے تو پردھان منتری اس کے گھر والوں کو چھوڑے گا؟ وہ تو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. لیکن آقا کائنات کی زندگی دیکھو, آقا کائنات گھر پر گئے, گھر والوں سے کہا گھر والوں مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے تو داسون ابن حارث سے ملنا ہے. حضور وہ تو یاد نہیں ہے. وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بیٹھ گیا. آقا کائنات نے دیکھا گھر میں نہیں ہے. آپ اتفاق یہ ہوا جس پہاڑ کی چوٹی پر داسون ابن حارث بیٹھا تھا, اتفاق سے آقا کائنات نے وہیں جا کر کے ٹھہر گئے. مصطفیٰ بھی رکے, وہیں جا کر کے رکے. رکنے کے بعد آقا کائنات نے صحابہ نے ہتھیار اٹھا
باندھ دیے، کجاوے اتار دیے، ہتھیاروں کو اپنے تلواروں کو لٹکا دیا، سب سو گئے۔ آقا کائنات بھی کچھ دوری پر جا کر کے دیکھ گئے، اس پہاڑ کی چوٹی پر داسود ابن حارث بیٹھا ہوا تھا۔ آقا کائنات وہی آرام فرما رہے تھے۔ داسود ابن حارث نے دیکھا نبی سو گئے ہیں، اور داسود ابن حارث نے اپنے پیروں سے چپلوں کو نکالنے کے بعد تلوار لے کر کے آیا۔ وہ سمجھ رہا تھا نبی سو گئے ہیں، اسے یہ پتا نہیں تھا نبی کی آنکھیں سوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ بیدار رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے داسود ابن حارث تلوار لے کر کے آیا، آقا کائنات نے چشم نبوت کو کھول دیا، ارشاد فرمایا، جیسے ہی دیکھا کہا داسود کیا معاملہ ہے، اتنا دیکھا داسود نے کہا محمد اب یہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اچھا یہ بتائے اگر ہمارے سر پر کوئی تلوار لے کر کے کھڑا ہو جائے تو ہمارے گھبراہٹ کے پسینے ہمیں چھوٹ جائیں گے، سمجھے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آقا کائنات کی زندگی دیکھو، آقا کائنات گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ مسکرائے، مسکرا کر کے فرمایا داسود سنو، مجھے میرا رب بچائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی داسود ابن حارث نے آقا کائنات کے پرجلال منہ سے اللہ کا نام سنا، مسلمانوں تاریخ میں آتا اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لرزنے لگے، کانپا لرزا، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب خدا کی قدرت دیکھو، پہلے تلوار دشمنوں کے ہاتھ میں تھی، اب تلوار مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شاہ شرافت، فیضان شاہ شرافت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی کائنات ارشاد فرمایا، کیا فرمایا نبی نے، داسود اب تجھے پتا تجھے کون بچائے گا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ داسود کہنے لگا محمد تم ہی بچاؤ گے اور کون بچائے گا؟ آقا کائنات نے فرمایا داسود یہ بچہ محمد تم بچاؤ گے، بلکہ یہ کہو کہ مجھے تمہارا رب بچائے گا۔ کہنے لگا چلو ایسے ہی کہہ دیتا ہوں، اسے تو جان بچا دی تھی۔ کہنے لگا داسود مجھے تمہارا رب بچائے گا۔ آقا کائنات نے فرمایا داسود تو نے میرے رب کا نام لے دیا ہے نا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا، کیا فرمایا؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے اتنا کہا داسود نے کہا محمد ابھی آپ نے کچھ کہا ہے، کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، کہا ایک دفعہ اور کہہ دو بڑا لطف آ رہا ہے، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، کہا ایک دفعہ اور کہہ دو بڑا لطف آ رہا ہے، کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ جیسے اتنا کہا ملت اسلامیہ، اب وہ جا تو رہا تھا لیکن جاتے جاتے ڈر رہا تھا، کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کہ ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے وار کریں گے، کہ ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے بلا کر کے ماریں گے۔ اور جا رہا تھا، جاتے جاتے آقا کائنات نے فرمایا داسود، جیسی آواز تھی وہ گھبرا گیا، کہنے لگا محمد تم نے تو معاف کر دیا تھا اور مجھے بلا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو سنا ہے نبی بہت سچے ہوا کرتے ہیں، وعدے کے پکے ہوا کرتے ہیں۔ کہا آقا کائنات نے فرمایا داسود سن، جب میں نے تجھے معاف کر دیا تو معاف کر دیا، سن میں وہ ہوں کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان تو ٹوٹ سکتا ہے، سورج پچھم سے نکل کر کے پورب میں چھپ بھی جائے گا، لیکن سنو محمد کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں جب معاف کر دیا تو بلا کیوں رہے ہو؟ میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ تیری تلوار رہ گئی، اپنی تلوار بھی لے جا۔ کہا تیری تلوار رہ گئی ہے، اپنی تلوار میں لے جا۔ داسود ابن حارث آیا، تلوار ہاتھوں میں لی، جیسی تلوار ہاتھوں میں لی ہے داسود ابن حارث کے، اللہ اللہ مسلمانوں تاریخ میں آتا ہے داسود کے دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ آج سے پہلے میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی برا نہیں تھا، یا رسول اللہ آج کے بعد میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، یا رسول اللہ دین ادا کیجیے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا لیجیے، اسلام میں داخل کر لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ مجھے بتانا یہ ہے میرے آقا وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دے، آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کی زندگی کا یاد معاملہ ہے۔ اب ذرا دیکھو دادا میاں کی زندگی بھی دیکھ لو،
بتاؤ آپ کو حضور دادا میاں کی زندگی. حضرت مولانا شریف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضور دادا میاں ہے. آپ گلاب نگر آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا بابو جی عبد الجلیل. آپ ان کے ساتھ جا رہے تھے. اچھا آپ کی عادت تھی کہ آپ پیدل جایا کرتے تھے. پیدل جایا کرتے تھے. آپ پیدل جا رہے تھے. جب آپ نے روڈ کو پار کیا ایک رکشے والے کا اگلا پہیا دھوکے سے آپ کی پنڈلی پر لگ گیا. لیکن دادا میاں کی زندگی دیکھو, آپ کا اخلاق حسنہ دیکھو. آپ نے ڈانٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, لیکن ذرا دیکھو آپ نے تو کچھ نہیں کہا. لیکن آپ نے جو مرید خاص تھے جن کا نام عبد الجلیل تھا, انہوں نے تھپڑ رکشے والے کے مارا. رکشے والا رونے لگا, کہنے لگا حضور میں نے دھوکے سے رکشے کا پہیا آپ کے لگ گیا. حضور میں نے جان بوجھ کر کے تو نہیں مارا تھا. حضور مارتا تھا تو آپ مار لیتے. حضور آپ کے مرید کو نہیں مارتا تھا, حضور آپ مار لیتے, اس لیے کہ دھوکے سے پہیا لگا تھا. آپ نے فرمایا بھیا تم ناراض مت ہو, تم دکھی مت ہو. سنو تم کو بدلہ لینا ہے تو ہم سے لے لو. کیا تو یار سبحان اللہ, کیا فرمایا تم کو بدلہ لینا ہے تو ہم سے لے لو. آپ کا جب یہ اخلاق حسنہ دیکھا اور اس سے والا آپ کے قدموں پہ گر گیا, رونے لگا. آپ نے اپنی غلطی کو معاف کر دیا. تو حضرات ذرا توجہ کرے, آقا تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دے. ہمارے پیر و مرشد دادا میاں تو اپنے جس کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ اس کو بھی معاف کر دے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے, آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوست اپنے دوست کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں, ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے کر کے آؤ. آپ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے کر کے آئیں گے, آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ اچھا کن کن لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھائے. ان باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. اور سناؤ بلا نواز سکے سبحان اللہ. آؤ ذرا دیکھو, اب ذرا امام حسین کی بات میں آپ کو لے کر کے چلوں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں. اور امام حسن امام حسین میں 11 مہینے کا فاصلہ تھا. جی امام حسن حضرت امام حسین سے 11 مہینے چھوٹے تھے. امام حسن 11 مہینے بڑے تھے. ایک دفعہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا, کیونکہ یہاں دولہا دلہن بھی موجود ہے, وہ بھی ذرا توجہ کریں. سمجھے, آپ نے بیوی کو طلاق دینا چاہا. جیسی طلاق دینا چاہا, طلاق تاریخ میں آتا ہے لوگوں نے منع کیا کہ حضور آپ طلاق کس وجہ سے دے رہے ہیں, آپ نے وجہ نہیں بتائی. اس کے بعد امام حسین آ گئے. امام حسین نے کہا بھائی جان جی بتاؤ آپ بھابھی کو طلاق کس وجہ سے دینا چاہ رہے ہیں؟ آخر بھابھی میں کمی کیا تھی؟ آخر بھابھی میں کمی کیا ہے؟ اسی طرح کہا امام حسن نے کہا بھائی حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا بھائی حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اچھے بتاؤ امام حسین سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا کیا کوئی؟ آپ تو قرآن پاک کی تفسیر تھے. فرمایا بھائی حسین کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا کہ قرآن میں نہیں فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہے, عورتیں یہ مردوں کا لباس ہے. کہا وہ میری بیوی ہے, اس کے عیب تمہیں کیوں بتا دوں, اس کے عیب تمہیں کیوں بتا دوں, اس کی کمیاں تمہیں کیوں بتا دوں. آج تو معاملہ یہ ہے کہ آج تو بیوی کی کمیاں خوب بتائی جاتی ہے. جہاں دوستوں میں بیٹھا وہ 1000 کمیاں جو ہوتی ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہے, جو نہیں ہوتی وہ بھی بیان کر دیتا ہے. یاد رکھے فرمایا کہ مرد عورتوں کا لباس ہے, وہ لباس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اب میں یہ جبہ پہن کر کے آ گیا, میرے جبے کے اندر جو کپڑے ہیں نئے ہیں یہ پرانے ہیں, پھٹے ہیں کہ کیسے آپ کو کیا معلوم؟ جبے کا کام کیا ہے؟ ظاہر کو دکھانا. فرمایا سنو عورتیں پائپ مچھلی سے پیدا کی گئی ہے, اس لیے اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, ان کی کمیوں کو چھپایا کرو, خوبیوں کو ظاہر کیا کرو. لیکن مسلمانوں آج تو خوب بیان کیا جاتا ہے. ذرا توجہ کریں, آپ نے طلاق دے دی. امام حسین نے جب بیوی کو طلاق دی, ابھی چند دن ہی گزرے تھے, چند دن کے بعد
امام حسین پھر آ گئے، کہا بھائی حسن ذرا یہ بتاؤ، اب تو بھابھی کو آپ نے طلاق دے دی، آخر بھابھی میں کمی کیا تھی؟ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے بھابھی کو طلاق دی ہے؟ اب آپ کا جملہ سنو مسلمانوں، تمام لوگ سنے۔ آپ نے فرمایا بھائی حسین سنو، اب تک تو میری بیوی تھی، میں نے اس کی کمیوں کو نہیں بتایا، تو اب تو وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی، وہ غیر محرم کے عیب جوئی کرنا یہ جائز نہیں ہے، غیر محرم کا عیب بتانا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اتنا کہا، مسلمانوں اب ذرا اپنی زندگی دیکھ لو، آج معاملہ کیا ہے؟ ابھی شادی ہوتی نہیں، شادی سے پہلے جو منگنی ہوتی ہے نا، منگنی، اور عورتیں جب دیکھنے جاتی ہیں، ان کی دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ نہ ناک لمبی ہے، نہ ہونٹ موٹے ہیں، بتائیے کیا عالم ہوتا ہے۔ اور اچھا دیکھنے کے لیے ایک دو نہیں جاتی بلکہ کئی جاتی ہے، بلکہ ہمارے بھوجپور میں ہمیں بتایا گیا کہ لڑکی دیکھنے کے لیے 160 لوگ گئے، 160 100 آدمی تھے اور 60 عورتیں تھیں۔ بتائیے مسلمانوں ہو کیا رہا ہے؟ لڑکی دیکھنے کے لیے یہ حال ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہم لوگوں نے شادی کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ تو کتنے لوگ آئے؟ 160۔ لیکن مسلمانوں اچھا دیکھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کے ہونٹ موٹے ہیں، نہ اس کی ناک لمبی ہے، نہ یہ تو لمبی دکھ رہی ہے، یہ تو بھینس کی، یہ تو لڑکی کی طرح لگ رہی ہے، موٹی ہے، بھینس کی طرح دکھ رہی ہے۔ اب بتاؤ بیچاری، کوئی موٹی ہے اس کا کیا اس میں قصور ہے؟ کوئی لمبی ہے اس میں کیا کوئی قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو دیکھنا چاہیے تھا وہ تو دیکھا ہی نہیں، یہ دیکھنا تو یہ چاہیے تھا۔ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں؟ لڑکی روزے رکھتی ہے کہ نہیں؟ لڑکی نمازوں کی پابند ہے کہ نہیں؟ لڑکی شریعت پر پابند ہے کہ نہیں؟ لڑکی شریعت مطالعہ کی پابندی کرتی ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو نہیں دیکھتی۔ لیکن مسلمان ذرا سوچو تو صحیح، آج مسلمانوں معاملہ یہ ہو گیا، آج بیٹیاں ہمارے لیے عزیز بن گئی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دور بچ جاؤ، بلکہ اپنے باپ دادا کی تعلیم اٹھائے جا کر دیکھ لو، اپنے باپ دادا سے پوچھ لو کیا کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تھا؟ یہ بہت سے لوگ آپ میں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے لڑکی کو دیکھا نہیں، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، بولے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لڑکی کو دیکھا نہیں، ماں باپ نے رشتہ کر لیا، بس رشتہ ہو گیا۔ لیکن نہیں، آج مسلمانوں، پہلے دور یہ تھا کہ اگر کسی ایک گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی تو پورے گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی تھی۔ وہ تو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، کسی ایک کی بیٹی ہوتی تھی پورے گاؤں کی بیٹی سمجھی جاتی تھی۔ آج تو ماحول یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو آج تو بھیا بھی چاہتا ہے کہ بے عزتی ہو جائے، جی چچا بھی چاہتا ہے کہ بے عزتی ہو جائے، رشتے دار بھی چاہتے ہیں کہ بے عزتی ہو جائے۔ آج بیٹیوں مسلمانوں یہ ہماری جو مصیبت کا سامان بن گئی، اور یہ بیٹیاں تو وہ بیٹیاں ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس گھر کی زیادت کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس گھر کے اندر 3 بیٹیاں ہو، صحیح تعلیم و تربیت کے بعد صحیح جگہ ان کا نکاح کر دے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارے یہ بیٹیاں تو وہ ہے، آقا کائنات نے فرمایا جس گھر کے اندر بیٹیاں ہو، صحیح تعلیم و تربیت کے بعد ان کا نکاح کر دے، اللہ کی مدد اس کے گھر پر ہوا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہاں بیٹیوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ بیٹیاں بھی خاتون جنت کی خاتون جنت کی بانی بن کر کے زندگی گزارے، آپ کی کنیز بن کر کے زندگی گزارے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب بیٹیوں کی ایک بات آ گئی ہے، ذرا ایک بیٹی کی بات سنا دوں، بولو سنا دوں جی۔ آؤ ذرا دیکھو، ایک بیٹی ہے، خاتون ہے، آ گئی کس کی بات میں؟ ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے کیا؟ امام احمد ابن حنبل۔ مسلک کے 4 امام ہیں، امام اعظم ہے، امام شافعی، امام مالک ہے، اور ایک ہے امام احمد ابن حنبل۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی بات جب آئی، یہ خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیا حضور ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ کیا مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ سنیے، مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے، ذرا توجہ کریں۔ حضور مسئلہ یہ بتائیے کہ میں غریب عورت ہوں،
میں چرخہ کاٹتی ہوں، میں چراغ کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیل ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں، چاند کی چاندنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری گلی سے بادشاہ کے قافلے کا گزر ہوتا ہے، بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، اور اس کی قندیلوں کی روشنی میری چھت پر آتی ہے، تو کیا میں اس کی قندیلوں کی روشنی میں چرخہ کاٹوں؟ تو آیا یہ میرا چرخہ کاٹنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے؟ جیسے ہی ابتدا کہا آپ نے فرمایا بہن ذرا یہ بتا تو ہے کون؟ کیا کہا؟ بہن یہ بتا تو ہے کون؟ جیسے ابتدا کہا تو ہے کون؟ آپ نے فرمایا آپ کو اس سے کیا مطلب تو ہے کون؟ آپ کو مسئلہ بتائیے۔ کہا سنو، خاص کا مسئلہ اور ہوتا ہے، عام کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ خاص کا مسئلہ اور ہوتا ہے، عام کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ کہا یہ بتا تو ہے کون؟ جیسے ہی ابتدا کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی وہ اللہ کے وقت کے ولی ہے، وہ اللہ کے بدگزیدہ ولی ہے کہ جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس علاقے کے جانوروں سے، اے جانوروں سنو، یہاں گوبر لید نہیں کرنا، اس لیے کہ یہاں میرے بشر حافی کا آنا جانا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا کیا تو بشر حافی کی بہن ہے تو تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں اپنا ماحول دیکھ لو، آج اپنا ماحول یہ ہے، آج مسلمان ہے کٹوا ڈال کر کے خوب چلا رہا ہے جی، گیزر پہ چلا رہا ہے اور ہیٹر پہ چلا رہا ہے، لیکن مسلمان ذرا سوچو۔ اچھا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ میٹر لگا ہوا ہے پھر بھی وہ جگاڑ کر دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ فرمایا رسالہ ملت تصوت توجہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی کی بہن ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ مسئلہ یہ تھا یہ کہ جائز ہے، جو چوری تھوڑی کر رہی تھی بلکہ وہ تو روشنی آ رہی تھی، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ کہ مسلمانوں سے توجہ کرے، آج اپنا ماحول دیکھتے، ہم اپنے کسی بات سے منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ آج مسلمانوں اپنا ماحول دیکھو، آج ہمارے حالات یہ ہے، آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی کو بھلا دیا ہے، اپنے اسلاف کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ آج مسلمان ہے اپنے پڑوسی کی چوری کر رہا ہے، اپنے بھائی کی چوری کر رہا ہے۔ یاد رکھے ناجائز ہے ناجائز، حرام ہے حرام، چاہے چوری پڑوسی کی ہو، چاہے بھائی کی ہو، چاہے گورنمنٹ کی چوری ہو، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ توجہ کرے مسلمانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا یہ جواب کہاں سے آیا تھا؟ یہ جواب ملا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے، یہ جواب ملا تھا حضرت زینب کی زندگی سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ اب پھر وہ مرشد تشریف لے کر کے آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ